آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ایک عظیم ثانیہ تھی جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ شب و روز گریہ وزاری کرتی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے ایک مرثیہ کہا جس کا ایک شعر یوں تھا کہ اے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر ایسی ایسی مصیبتیں پڑ گئیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو وہ تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلافات موجود ہیں جن کا تذکرہ الگ سے کیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں بھی ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ظاہری کے طریق سے عروہ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں۔ بس انہوں نے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سلمہ ام رافع نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے اور اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی اس میں بھی اختلاف موجود ہے۔ بعض کے نزدیک 27 ہے، بعض کے نزدیک 28، بعض کے نزدیک 29 اور 30، اور بعض کے نزدیک 35 سال عمر بتائی جاتی ہے، اور یہ 35 سال عمر سب سے زیادہ مستعد بتائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں، جہاں پر ایک روضہ بھی بنا ہوا تھا جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو ڈھا دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا، جبکہ آپ کی شان میں کئی احادیث بھی ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہیں، بس جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے جس سے گفتگو فرماتے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، اور آپ سفر کے بعد سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لے جاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی۔ اور ایک اور مشہور حدیث ہے جو حدیث القصا کے نام سے بھی مشہور ہے، جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسن و حسین کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تم سے نجس کو دور کر دے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کی مناسبت سے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسن و حسین کو اہل بیت و اطہار و اجمعین کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں خصوصاً بالخصوص یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔